اور ایک بہت بڑا مقام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں خبر نہیں۔ شہادت کے فضائل سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کی روز سے ایک مسلمان کی حقیقی اور دائمی کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا ایک مومن کی تو دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہادت سے سرفراز ہو۔ بران رحمت میں آج ہمارا موضوع ہے عورت اور شہادت، اور ہم علماء کرام سے جانیں گے کہ عورت شہادت کے رتبے پر کن حالات میں فائز ہوتی ہے۔ جی، تعارف کرانے کی سعادت آپ بہت حاصل کر شکریہ۔ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ روز اتنے سبق آموز واقعات ہمیں سناتی ہیں اور ناظرین دیکھتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک تو ریما صاحبہ نے بتا دیا، عورت اور شہادت۔ اس سے پہلے کہ ہم علماء کرام کا تعارف کرائیں، ہم سب سے پہلے محمد کی بارگاہ میں آج ہدیت تعزیت پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ام المومنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ آج 10 رمضان ہے۔ ہم محمد کی بارگاہ میں تمام مسلمانوں کو ہدیت تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عالم دین موجود ہیں سید محمد عون نقوی صاحب اور مفتی نور رحمانی صاحب، ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب اس حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ ریما صاحبہ، آپ میرے خیال سے پہلے سوال کر لیجئے، کیونکہ آپ خود بھی ایک عورت ہیں جی، اور بہتر یہ کہ لیڈیز فرسٹ آپ پہلے سوال کیجئے۔ اور جیسے کہ ابھی فرحان علی باری صاحب نے بتایا کہ بی بی خدیجہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، وہ تمام دنیا کی خواتین کے لیے ایک مثال ہے۔ تو پہلے تو میں عورت کی عظمت اور شہادت چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ تھوڑی ہماری رہنمائی فرمائیے، اور دوسرا یہ کہ شہید کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کے جو پروگرامس ہیں پوری دنیا میں جس انداز سے دیکھے جا رہے ہیں اور لوگ اس کا رسپانس دے رہے ہیں، اور لوگوں کو وہ بہت ساری باتیں جو معلومات بعض لوگوں کو نہیں ہیں ان کو معلومات مل رہی ہیں، تو میں اس حوالے سے آپ دونوں کا، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے رتبے کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور عورت کے لیے جو شہادت کا رتبہ ہے وہ کئی معنی میں ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ اگر خاتون اپنے شوہر کے غم و غصے کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارے اور دوران حمل انتقال کر جائے تو اسے شہید کا رتبہ ملتا ہے۔ یعنی خواتین دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، ظلم بھی سہنا اور ظلم بھی سہنا، اور دوران حمل یعنی اس کی جب ولادت کسی بچے کی ہو رہی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے اس خاتون کا، تو اسے شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ عورت کے لیے میدان جنگ میں جانے کی ممانعت ہے کہ وہ تلوار نہیں اٹھا سکتی، جنگ نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ اس کے لیے یہ رتبہ جو ہے کہ اگر وہ دوران حمل انتقال کر جاتی ہے اور شوہر اس کا ظالم ہو۔ اچھا، بعض روایت میں یہ ہے کہ اگر شوہر ظالم نہیں بھی ہے لیکن وہ دوران حمل انتقال کر جاتی ہے تب بھی اسے شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ یعنی یہ کنفرم اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا شوہر جو ہے ظلم کر رہا ہو اور ظلم کی صورت میں، لیکن اور اگر وہ حاملہ نہ ہو لیکن شوہر ظلم کرتا ہو، ہاں، تو اسے شہادت کے رتبے کی روایت نہیں ملتی۔ البتہ یہ حمل والی جو ہے وہ شہادت کے رتبے کی ملتی ہے۔ البتہ 2-3 روایتیں اور میرے پیش نگاہ ہیں کہ جس میں ایک عورت کہ جو مکمل اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اپنے خانوادے میں مثالی خاتون ہو اور لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہو اپنے خانوادے میں، اپنے گویا ننیال ددیال سسرال میں،
اور وہ لڑائی جھگڑے کا اس کا نہ ہو، غیبت نہ کرتی ہو، خاص طور پہ غیبت کے لیے بہت زیادہ ہے خواتین کے لیے، کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ساری خواتین جب مل کے بیٹھ جاتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کی غیبت کر رہی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی. ہمارے پاس مثالی خواتین موجود ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا. اس پر ہم بات کریں گے کہ ان کو اللہ نے کتنا بلند رتبہ عطا فرمایا. تو جیسا کہ روایات میں ہے، یہ وہ بیوی ہیں جو ملکۃ العرب تھی. ان کا آگے جا کے خاندان بھی نبی پاک کے خاندان سے ملتا ہے. یہ یعنی نجیب الطرفین ہے، اوپر سے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گویا نسل میں سے ہیں، اور حضور پاک بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو دونوں کا جو ہے وہ جوڑ آ کے یہاں پر ملتا ہے، اور یہ بنی گویا ابراہیم اور جناب اسماعیل کی نسل سے ہیں. اس پر میں گفتگو کر سکتا ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، وقفے کا مسئلہ نہیں ہے تو کچھ گزارشات عرض کروں اگر جی 2 منٹ وقفہ لینا ہے. ضرور ضرور. یہ وہ واحد بیوی ہیں پورے عرب میں کہ جو پاک دامنی کے اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے اتنی بلند ہیں کہ کفار و مشرکین آپ کو قبل اسلام بطول کہا کرتے تھے. ماشاءاللہ. اچھا، بطول اس بیوی کو کہتے ہیں جو عوارض مستورات سے مبرہ ہو، وہ خاتون جس کی نماز میں خلل نہ پڑتی ہو، اسے بطول کہا جاتا ہے. سیدہ کا لقب کفار و مشرکین نے آپ کو پہلے سے عطا کیا ہوا تھا. ام المساکین یعنی مساکین کی ماں، مسکینوں کی ماں، یہ آپ کا پہلے سے لقب تھا. اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے گھرانے کے لوگوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. عام طور پر ایک روایت بیان کر دی جاتی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بیوہ تھیں، حالانکہ یہ غیر مستند روایت ہے. اگر اس کی تحقیق کریں علم رجال کی روشنی میں تو آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے حبیب کو جو پہلی زوجہ عطا فرما رہا ہے، وہ اللہ کی حکمت سے ظاہر ہے وہ بیوی ہیں. بہت سارے لوگوں کے رشتے آیا کرتے تھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس، لیکن کیونکہ آپ ملکۃ العرب تھیں، آپ کے پاس جو مال تجارت روزانہ آتا تھا وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اشرفیوں کے سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے، دوسری طرف کا بندہ نظر نہیں آتا تھا. ڈیلی اتنا مال تجارت آتا تھا. 18,000 اونٹ روزانہ مال تجارت لے کر دنیا بھر میں جایا کرتے تھے. اور یہ وہ بیوی ہیں کہ ان کے ایک اونٹ پہ بعض روایات میں 4 ملازم، بعض میں 2 ملازم ہوا کرتے تھے. آپ 18,000 کو اگر گویا جمع کریں تو 36,000 جو ہیں وہ ملازم ان کے در سے روزگار حاصل کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ وہ بیوی ہیں، لہٰذا ان کا مال تجارت پوری دنیا میں جاتا تھا. اچھا، ایک جگہ ہم نے ایک چینل پہ گزشتہ سال امریکہ میں بیان کیا تو کسی نے سوال کیا، لائیو تھا، اسی طرح سے سوال جواب کا سیشن بھی تھا کہ جناب یہ سارے اونٹ ایک جگہ کیسے ہوتے تھے بیوی کے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو میں نے انہیں مثال دی کہ دیکھیے دنیا بھر میں جہاز اڑتے ہیں. امریکہ میں کتنے جہاز؟ اٹلانٹا میں آپ جانتی ہیں ہر 1 منٹ کے بعد 8 منٹ کے بعد ایک جہاز اڑا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ سارے جہاز ایک ہی ایئرپورٹ پہ تھوڑی ہیں، کوئی کسی ایئرپورٹ پہ، کوئی کسی ایئرپورٹ پہ. تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اونٹ بھی پوری دنیا میں، یمن میں، طائف میں، افریقہ میں، حبش میں پھیلے ہوئے تھے. تو بی بی کا مال تجارت میں بعد میں بات کروں گا، آپ چاہیں تو وقفہ لے لیں. جی. ناظرین ایک مختصر وقفے کے بعد آتے ہیں، گفتگو ہماری جاری ہے، دیکھتے رہیے بارانی رحمت. عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، اور سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. ان پر تو گناہگار
پر تو ان گناہگار پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اور اس پر بھی وہ دامن میں کیا بات! چھپائے تو عجب کیا! عجب کیا! منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے واہ 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 تو واہ، عجب سبحان اللہ کیا! سبحان اللہ میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا! دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، ماشاءاللہ، لیکن وہ کبھی خواب میں سبحان آئے اللہ، تو عجب سبحان اللہ، کیا! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا! نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نازاد سبحان اللہ، سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، لیکن مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا! لیکن مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا! سبحان اللہ، وہ حسن دو عالم ہے ادیب، ان کے قدم سے وہ حسن دو عالم ہے ادیب، ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھل آئیں تو عجب کیا! ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو سبحان اللہ، عجب کیا! ماشاءاللہ۔ آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا! ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شفیق احمد صاحب ہمارے سامنے نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے ماشاءاللہ، اور اب ہمیں مفتی نور رحمانی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آج تھوڑا سا میرے خیال سے ٹریفک کی وجہ سے کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے، لیکن بہرحال آپ آئے اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ قبلہ آج کا موضوع آپ کو پتہ ہے عورت اور شہادت ہمارا ہے، اور آج یوم وصال بھی ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ شہادت کی کتنی اقسام ہے اور شہید کی کتنی اقسام ہے، یہ سوال ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں نازل ہوں کہ جو صابرہ ہیں،
جو شاکرہ ہیں، جو زاہدہ ہیں، جو ساجدہ ہیں، جو منعمہ ہیں، جو ملکۃ العرب ہیں، کہ جو مزاج رسول کو جانتی ہیں. اور جب قرآن مجید فرقان حمید بعد میں اترتا ہے مگر اس کے مزاج کو جو جاننے والی جو شخصیت ہیں وہ بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سبحان. بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مقام و منصب بات آپ کر رہے تھے کہ ہماری یہ سعادت ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو اس پروگرام میں بیٹھتا ہے، جو بی بی خدیجہ کا ذکر کرتا ہے اور جو سنتا ہے، یہ بڑی سعادت ہوتی ہے، کیونکہ بی بی خدیجہ کا ذکر کرنا، بی بی خدیجہ کا تذکرہ کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، جن کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح قبلہ اون بھائی بتا رہے تھے کہ قیادت، سیادت، شرافت، عفت، پاکیزگی، اگر آپ اوپر آباء و اجداد میں جائیں تو دارالندوہ کے 10 شعبہ جات ہیں، اور 10 شعبہ جات میں سے آپ کے پردادا 9 شعبہ جات کے نگراں ہیں، اور آپ کے سگے بھتیجے حکیم بن نظام جو ہیں وہ دارالندوہ کے نگران ہیں. تو معلوم یہ چلتا ہے کہ علم، فضل، حکمت، معرفت، شرافت، عفت، پاکیزگی یہ تمام اس خاندان کے اندر موجود ہے. وہ دور کہ جہاں سود پر کاروبار کیا جاتا ہے، وہ دور کہ جہاں سود پر کاروبار کیا جاتا ہے، اگر اس زمانے میں بلا سود کوئی قرضے دیتا ہے اور بلا سود کوئی کاروبار کرتا ہے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، منصب ملکۃ العرب ہے. آج اس زمانے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر، کہ جہاں جھوٹ، دھوکہ اور ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، اس زمانے کے اندر کیا جہاں جھوٹ پر، دوسری چیزوں پر، دھوکے پر فخر کیا جاتا ہے، اس زمانے کے اندر پاکیزگی کے ساتھ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اماں نے ہم سب کو پوری کائنات کو بتا دیا، اور عورتوں کو خاص طور پر بتا دیا کہ اگر مرد میں کبھی مال، کبھی اس کی عزت و شہرت اور اس کے جلال کو نہ دیکھنا، بلکہ اس کی دیانت کو دیکھنا، اس کی امانت کو دیکھنا، اس کی شرافت کو دیکھنا. سبحان اللہ. یہ ایک نقطہ پورا بتا دیا. آج دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے کاروباری ہوتے ہیں، وہ بیوی کو ٹائم نہیں دے پاتے، بیوی ان سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی. یہ بی بی خدیجہ ہیں کہ جو عرب، سارے عرب کا مال ایک طرف، بیوی کا مال ایک طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان سے بڑا کوئی زمانے میں نظر نہیں آتا، مگر عفت، پاکیزگی، طہارت. جب یہ طاہرہ اس زمانے کے اندر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت 40 سال میں کرتے ہیں نا، اس سے پہلے 15 سال پہلے، اور اس سے بھی پہلے جائیں تقریباً 20 سال پہلے اس پورے معاشرے میں نبی پاک کسی کے مال کا انتخاب کرتے ہیں. اللہ کے نبی رحمت للعالمین، صاحب قرآن، یاسین، مبشر، مدثر، مزمل، کسی کے مال کا انتخاب کرتے ہیں تو پوری کائنات میں بتا دیتے ہیں کہ میں ان کا انتخاب کر رہا ہوں کہ جو ہر عیب سے، ہر برائی سے پاک ہیں. اچھا، 2 ہستیاں ایسی جیسے ام المومنین ام الائمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پردہ فرمانے کے بعد، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد، بھی آ گئے. دونوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عام الحزن کا اعلان کیا کہ یہ پورا یہ، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی اسی بات سے، اور میں پہلے چل گیا. جی. میں بی بی خدیجہ کی زندگی کے 3 حصے کرتا ہوں، صحیح. کیونکہ سیدنا علی حیدر کرار کی جو تربیت ہے، بیسکلی وہ بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں بہت زیادہ عکس نظر آتا ہے. مکی دور کے اندر جب میں دیکھتا ہوں تو سرخیل بی بی خدیجہ ہیں، مدنی دور کے اندر مجھے بی بی فاطمہ نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد جب ایک کٹھن مشکل دور آتا ہے جہاں اسلام کی بقا آتی ہے کربل کے میدان میں، تو وہاں بی بی زینب نظر آتی ہیں. تو 3 ہستیوں میں جو عکس نظر آتا ہے، جو علم و معرفت نظر آتی ہے، وہ بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حکمت ہے، وہ تدبر ہے، وہ تفکر ہے. سیدنا علی کی تربیت، بی بی فاطمہ کی تربیت، اور پھر ان کے شہزادوں کی تربیت. دراصل یہ اصل ماخذ جو ہے نا، جو اصل جڑ ہے، عربی میں کہتے ہیں اصل وہ ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، تو یہ جڑ وہ ہے. یہاں ان میں ایک چیز اور بھی سمجھ میں، اس زمانے میں بہت بڑا ایک المیہ ہے. وہ المیہ یہ ہے کہ ہم بی بی کی وہ مشکل حالات کو نہیں دیکھیں. ایک طرف ہمیں وہ نظر آتا ہے وہ ملکۃ العرب ہے، مگر قربان جاؤں کہ وہ کہ جن کی تجارت پوری دنیا میں اندر ہے، وہی اتنے اونچے پہاڑ پر شوہر کو راضی کرنے کے لیے جاتی ہیں.
सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, हाँ, सुभान मैं- अल्लाह। गारे हिरा में। गारे हिरा में गारे- इतना ऊंचा पहाड़, मैं अभी गया अपना दिसंबर जनवरी में, तो जब दोपहर का वक्त था मैंने कहा मैं नहीं जा सकता। यानी एक जवान सेहतमंद आदमी भी जो है ना वो चढ़ते चढ़ते और थक जाता है। बीबी वो की भी उम्र आज के दौर में अगर 40 साल की रसूलुल्लाह की उम्र है तो बीबी की उम्र तकरीबन 55 साल मिलती है ना, ऐसी तकरीबन मिलती हाँ। है, 50 से क्रॉस है। उस उम्र के अंदर आका करीम के पास जाती हैं, तसल्ली देती हैं, तशफ़ी देती हैं, घंटों बैठती हैं। नबी इस्लाम फरमाते कि जाओ खतीजा, नहीं अभी मैं आपके पास बैठी हूँ, दिल की तसल्ली दे रही हैं, मुश्किलात में साथ दे रही हैं। और उसके बाद जब गुरूब आफ्ताब से पहले उतर कर वहाँ आती हैं, और फिर वो 3 साल जहाँ सोशल बाइकाट कर दिया जाता है, वो जो सबसे नफीस हैं, वो जिनके पास कपड़ा उस ज़माने में सबसे बेहतरीन है, वो जिनके पास जेवर उस ज़माने में सबसे बेहतरीन है, वो जिनका डंका पूरे अरब क्या पूरी दुनिया में आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और रहती दुनिया तक रहेगा इंशाअल्लाह। उनका वहाँ तक। लेकिन शेर अबी तालिब हम देखते हैं सख्ती कितनी है कि पत्ते उबाल कर शौहर का साथ दे रही हैं, सुभान खाने को नहीं है, कभी भी शिकवा नहीं करती। आज हमारे पास आइसोलेशन के अंदर लोग शिकवा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आज 1 महीना बिठा दिया उस घर में, वहाँ जाए ना कि जिनको मलिका तो अरब कहते हैं, न सर पे छत है न दीवारें हैं। अरब के सहरा में सख्त मौसम आया होगा ना, गर्मी भी कितनी शदीद आई होगी। आज अगर छत ना हो तो हम बिलबिला रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। कभी तसव्वुर में जाएं कि वो छोटी बच्ची फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कितनी शदीद वक्त होगा, कितनी तकलीफ़ होगी। उसमें अपनी बेटी को कभी शिकवा नहीं सिखाया, हमेशा शुक्र सिखाया है कि जिनके घर में जहाँ जिब्राइल आ जाएं, या मोहम्मद रसूलुल्लाह वो सामने जो बर्तन में खाना लेके आ रही है उनसे कहें या अल्लाह भी सलाम कहता है, फरिश्तों का सरदार भी सलाम कहता है। सुभान अल्लाह। ये बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम व मनसब है। माशाअल्लाह। औरत को आज इज्जत शौहरत चाहिए ना, औरत को मकाम व मनसब चाहिए, तो दर पे पड़ जाए बीबी खदीजा के। बेशक। क्या खूबसूरत सुभान गुफ्तगू, माशाल्लाह के वाकई हम सबके सामने मिसालें हैं, हम जिक्र सुनते हैं, मगर हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है, कितनी बड़ी हस्तियों का जिक्र सुनने के बावजूद हम कुछ सीखते नहीं, हम अपनी ज़िंदगियों में उनके अमल को शामिल नहीं करते। ये वाकई अल्लाह ताला बस यही है कि अल्लाह हमें इनके ज़िक्र को सुनने और इनके बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक दे। उलमा कराम से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इस तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं अल्लामा साहब से सवाल करूँगी, क्या मर्दों के पास शहादत का रुतबा हासिल करने के जो मौके हैं वो ज़्यादा हैं बानिस्बत औरतों के? इस सवाल का जवाब जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। खदीजा है आप मोहम्मद की दिलो जान खदीजा, टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान पले हैं, टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान पले हैं, टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान पले हैं, भूलेगा न इस्लाम ये एहसान खदीजा, भूलेगा न इस्लाम ये एहसान खदीजा, है हद फजाइल के तुम मलका है अरब की, है हद फजाइल के तुम मलका है अरब की, शौहर है तेरा दीन का सुल्तान खदीजा, शौहर है तेरा दीन का सुल्तान खदीजा। किबला शेर मुलाजा हो। खुद में अभी हाबी जिन्हें कहती है मादर, खुद में अभी हाबी जिन्हें कहती है मादर, क्यों तुम पे फजाइल न हो कुर्बान खदीजा, क्यों तुम पे फजाइल न हो कुर्बान खदीजा, खुद अपनी ही मिदहत के लिए चुन लिया हमको, खुद अपनी ही मिदहत के लिए चुन लिया हमको,
فرحان و رضا پر تیرا احسان خدیجہ، فرحان و رضا پر تیرا احسان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی بران رحمت میں آپ ابھی کلام سن رہے ہیں فرحان علی وارث صاحب کا۔ علماء کرام کی طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صفائی کی ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت ہے۔ جراثیم ہمارے روزمرہ کے استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سرفیسز ہیں، ان پر کئی گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں، اس لیے بے حد ضروری ہے کہ تمام چیزوں کو معیاری ڈس انفیکٹنٹ جیسے کہ ڈیٹول ہے سے اچھی طرح صاف کیا جائے، اور ہاتھوں کی صفائی کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ 20 سے 30 سیکنڈ تک ہمیں اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ڈیٹول سے صاف کرنے چاہیے تاکہ جراثیم جو ہیں ہم ان سے بچاؤ حاصل کر سکیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اپنے بچوں، اپنے بزرگوں اور اپنے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہوں، آپ کو سب کو یہ بتانا چاہیے کہ ہاتھوں کی صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور سب کو اپنی ہاتھوں کی صفائی کا اور باقی چیزوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی ویسے ہی نصف ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علامہ صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں نے سوال آپ سے کیا تھا کہ مردوں کو شہادت کا رتبہ جو ملتا ہے وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن یہ ایک بہت عام سوال ہے اور بہت لوگ پوچھنا بھی چاہتے ہیں کہ کیا مردوں کے پاس زیادہ مواقع ہیں شہادت کے بنسبت عورتوں کے؟ جی ہاں، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، مرد کیونکہ میدان جنگ میں جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تلوار چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، عورت کو میدان جنگ میں جانے کی منع ہے، اور اس کے علاوہ مرد کے لیے بہت زیادہ مواقع ہیں شہادت حاصل کرنے کے۔ جیسا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ سرکار میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، تو میں ان کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ماں کی خدمت کرو، تمہیں وہی رتبہ ملے گا جو میدان جنگ میں شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے مرد کو بہت سارے مواقع حاصل ہیں۔ عورت کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے اس میں عرض کیا تھا کہ دوران حمل انتقال کر جائے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، لیکن نبی پاک نے شہادت کو اپنے قول مبارک سے اتنا عام کیا اس فرمان مبارک سے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اسے شہادت کا رتبہ دیا جائے گا۔ اور اس حدیث کو مفتی صاحب تشریف فرمائے 10 طریقوں سے علماء نے نقل کیا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، یعنی جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے اس دنیا سے جائے گا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ جہاں تک ایک بڑی اچھی بات ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، تو میں ایک اس میں گزارش کروں گا کہ یہ وہ واحد بیوی ہیں کہ جنہوں نے خود پیغام عقد بھیجا تھا نبی پاک سے شادی کرنے کے لیے۔ حالانکہ ہمارے ہاں رواج کیا ہے کہ لڑکے والے رشتہ لے کر جاتے ہیں، لڑکی والے قبول کرتے ہیں، لیکن بیوی نے خود پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ کیوں بھیجا تھا اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے کہ محسرہ نے آ کے بتایا تھا کہ جو صاحب ہمارا مال تجارت لے کے جاتے ہیں، جب وہ گزرتے ہیں تو درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ تو بی بی نے خود پیغام کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ قیامت تک کوئی معترض یہ نہ کہہ دے کہ جناب خدیجہ کے پاس اگر ابو طالب رشتہ لاتے تو دنیا یہ کہتی کہ شاید ابو طالب کو یا بنی ہاشم کو خدیجہ کی دولت کی لالچ ہے۔ تو بی بی نے خود پیغام بھیج کے سرکار کو قیامت تک کے لیے الزام طمع سے بچایا۔ جزاک اللہ۔ مفتی روانی صاحب یہیں سے آپ آگے روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، ایک چیز میں پھر یہ کہوں گا، بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو فلسفہ زندگی ہے نا، وہ